رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس شریعت کے اندر جتنی بھی عبادتیں فرض کی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ عبادتیں صرف اور صرف اس امت یا اس امت کے لوگوں کے اوپر فرض رہیں. خاص طور سے جن فرائض کو ہم انگلیوں پر گن کے بتا دیتے ہیں، یہ وہ فرائض ہیں جو اس سے پہلے کی امتوں کے اوپر بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا، جس میں خصوصیت کے ساتھ ہم نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کا تذکرہ کرتے ہیں. نماز کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے کہ نماز بنی اسرائیل کے اوپر بھی فرض کی گئی تھی. کتنے وقت کی گئی، کتنی رکعتوں کی گئی ہے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بذات خود ایز اے عبادت جو ہے، ایز اے ریچول، عبادت کی حیثیت سے یہ نماز پہلے بھی فرض تھی اور آج کی امت پہ بھی فرض رہی. زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ بھی بنی اسرائیل کے اوپر فرض رہی. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں بنی اسرائیل سے عہد کا تذکرہ کیا ہے کہ ان سے یہ عہد لیا تھا، ہم نے ایک وعدہ لیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے کا جو وعدہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ آتا ہے وہ یہ کہ یقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ، کہ وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے. اور یہی اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ جو ہے مسلمانوں کے اوپر بھی فرض کی گئی. رمضان کے روزوں کا جو معاملہ ہے یہ ہمارے اوپر فرض ہے رمضان کے مہینے میں، لیکن جہاں تک روزے کا تعلق ہے، روزے اس سے پہلے کی امتوں پہ بھی فرض رہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کے جو لوگ تھے اے مومنو، جس طرح سے میں نے تمہارے اوپر یہ روزے فرض کیے اسی طرح سے تم سے پہلے کی امتوں کے اوپر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے. حج کا جو معاملہ ہے، ظاہر ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں شروع ہوئی. آپ لوگوں نے جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے انہیں اچھی طرح یہ معلوم ہوگا کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ حج کیا کرتے تھے، اور مکہ کو جو ایک الگ حیثیت حاصل ہوئی، اگر اس حج کو آپ تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کر دیں، کنارے رکھیں، تو عربین پیننزولا کے اندر مکہ کو جو ہے ایک حیثیت حاصل تھی، وہی حیثیت حاصل تھی جو آج مڈل ایسٹ یا اس سینٹرل ایشیا کے اندر دبئی کو ایک ٹریڈنگ ہب کی حیثیت حاصل ہے. تجارتی ایک ہب تھا مکہ، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ حج کے لیے چونکہ پوری دنیا سے لوگ اس وقت مکہ آیا کرتے تھے، اس لیے اس کو ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی کہ وہاں دنیا بھر سے تجار جو ہے وہ اپنے سامان تجارت لے کے آیا کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں کے دو ہی خاص ذریعہ معاش تھے. ایک ذریعہ معاش تو یہ تھا کہ وہ کھیتی باڑی تو خیر نہیں کر سکتے تھے، مدینہ وغیرہ میں کرتے تھے، لیکن مکے میں لوگ بکریاں چرا کر کے یا جانور پال کر کے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے تھے، یا نہیں تو پھر تجارت کرتے تھے. اور یہ دونوں چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بھی. چنانچہ یہ معاملہ جو ہے حج کا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، ہم مسلمانوں سے پہلے بھی جو دوسری قومیں رہیں، دوسری امتیں رہی ہیں، ان کے اوپر بھی فرض رہی، کیونکہ یہ فرضیت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر فرمائی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ ابراہیم جاؤ اور لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دو. یہ لوگ دور دراز سے لاغر اونٹنیوں پر سوار ہو کر کے آئیں گے، دور دراز کی گھاٹیوں سے ہو کر کے آئیں گے. یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بہت دور دور کا سفر کر کے لوگ، جب تم اعلان کرو گے اس حج کا، کعبے کی زیارت کا، تو دور دور سے لوگ جو ہے
وہ اس گھر کی زیارت کو پہنچیں گے۔ چنانچہ اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج تک یہ سلسلہ ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ عبادات میں جو ایک خاص چیز ہے وہ اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو اس میں محسوس ہوگا کہ ایک تو دو کی نسبت ہے۔ دو عبادتیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف مالدار کے اوپر فرض ہے، ناداروں کے اوپر فرض نہیں ہے۔ دو عبادتیں ایسی ہیں جو نادار ہو یا مالدار ہو دونوں کے اوپر فرض ہے۔ نماز ہے اور روزہ ہے۔ آپ کے پاس مال ہے یا نہیں ہے، صحت ہے، آپ کو روزہ رکھنا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، ہر حال میں پڑھنی ہوگی، اور روزہ رکھنا ہوگا۔ مال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر مفلس جو ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح سے روزہ فرض ہے جس طرح سے کہ کسی بہت بڑے مالدار کسی ملینائر کے اوپر جو ہے روزہ فرض ہے، اسی طرح سے نماز کا بھی آپ۔ لیکن دو فرائض اللہ تعالیٰ نے، دو عبادتیں ایسی رکھی جو صرف اور صرف ایسے لوگوں کے اوپر فرض کی جو کہ مالی استطاعت رکھتے ہوں، فائنینشلی اتنے اسٹرانگ ہوں، ویل آف ہوں کہ وہ اس عبادت کو ادا کرنے میں جو مالی ضروریات ہیں، جو مالی صرفے ہیں، اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ ایک دوسری نسبت اور ہے عبادتوں میں، وہ یہ ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں وہ سب کے سب وقت سے بدھی ہوئی ہیں، لیکن اس میں جگہ کی قید نہیں ہے، اس میں سے بیشتر کی۔ لیکن سب کے اندر ایک چیز مشترک ہے، وہ یہ کہ ہر عبادت جو ہے وقت کے ساتھ معین ہے۔ حج آپ کسی زمانے میں نہیں کر لے سکتے اپنی مرضی سے کہ چلو آج موقع مل گیا ہے ذرا گاڑی دوڑاتے ہوئے جاتے ہیں، نئی گاڑی لیے دوڑا کے لے آتے ہیں، ابھی بھیڑ بھی نہیں ہوگی، حج کراتے ہیں۔ ایسا کر سکتے نہیں کر سکتے۔ نماز کا وقت نہیں ہوا، سوچا کہ ارے یار ابھی کون جائے گا اتنی بھیڑ میں، دوپہر میں دھوپ ہو چکی ہوگی، چلو 10 ساڑھے 10 بجے ہی ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ اچھا رمضان اس بار اب جون جولائی میں پڑھنے لگا، بڑی گرمی ہوتی ہے، یہ دسمبر کے مہینے میں روزے رکھ کر کے 1 مہینے جان چھوڑا لیتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ سال پورا نہیں ہوا، نصاب کے مالک نہیں ہیں آپ، زکوٰۃ نہیں کہلائے گی، وہ صدقات ہو جائے گا، جو کچھ بھی آپ نکالیں گے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی اس سے۔ یہ نہیں سوچ سکتے کہ چلو آج دے دیا ہے ہم نے تو کل اگر صاحب مال ہو بھی گئے، صاحب نصاب ہو بھی گئے اور سال گزر رہا ہے تو کہیں گے کہ نہیں ہم تو پہلے کچھ ادا کر چکے ہیں، صدقے کی صورت نہیں ہو سکتا۔ جبکہ صرف ایک عبادت ایسی ہے جو زمانے کے علاوہ مکان کے ساتھ بھی، زمان کے ساتھ ساتھ مکان کی بھی قید ہے اس میں، اور وہ کیا ہے؟ حج ہے۔ نماز کے لیے کسی مکان کی قید نہیں ہے، آپ جہاں پہ بھی ہوں، نماز کا وقت اگر ہو گیا تو آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ آپ آسمان میں ہیں، سمندر کے اندر سفر کر رہے ہیں، خشکی پہ ہیں، گھر میں ہیں، جنگل میں ہیں، صحرا میں ہیں، کہیں بھی ہیں، وقت ہو گیا نماز ادا کرنی۔ روزے کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، کسی بھی جگہ ہوں آپ، دبئی میں ہوں، انڈیا میں ہوں، امریکہ میں ہوں، کہیں ٹہلنے گئے ہوں، سحری کا وقت شروع ہوا اس جگہ، آپ کا روزہ شروع، سحری کا وقت ختم ہوا، آپ کا روزہ شروع ہو۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، آپ کے پاس مال ہے، سال پورا ہو گیا، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ جگہ کی کوئی قید نہیں ہے اس میں، کہیں سے کسی جگہ سے بھی رہ کر کے یہ ساری عبادتیں جو ہیں کی جا سکتی، سوائے ایک عبادت کے جو کیا ہے؟ حج ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی رکھی کہ آپ کو ایک خاص مقام کی زیارت کرنی ہوگی، ایک خاص جگہ پہ آنا ہوگا، اور یہی نہیں کہ بلکہ ایک خاص ملک اور خاص شہر میں آنا ہوگا، بلکہ اس خاص شہر کے اندر کچھ متعین مقامات ہیں، کچھ اسپیسیفائڈ آئیڈینٹیفائڈ پلیسز ہیں جن کے اوپر جا کر کے آپ کو کچھ وقت اور کچھ خاص وقت ہے جو گزارنا ہوگا، اس کے بغیر جو ہے آپ حج مکمل نہیں کر سکتے۔ اس اعتبار سے دیکھیں آپ تو حج کو ان تمام عبادتوں میں ایک خصوصی اہمیت اس اعتبار سے حاصل ہے کہ حج مکان کی قید کی وجہ سے اپنے پیچھے ایک پوری تاریخ رکھتے ہیں۔ کسی بھی دوسری عبادت کے اندر کوئی مکمل ایک تاریخ موجود نہیں ہے کہ آخر کس پس منظر میں یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر فرض کی، کب فرض ہوئی ہے، یہ تاریخ لے سکتے ہیں، لیکن حج کا جو معاملہ ہے، حج کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کے پیچھے ایک مکمل تاریخ موجود ہے، اور اس تاریخ کے ساتھ جو ہے یہ حج کی عبادت کو باندھا گیا۔ اس کے پیچھے تاریخ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام
کہ اپنے رب کے ساتھ عشق اور محبت کی تاریخ ہے. اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی راہ میں اپنی جان، اپنا مال، یہاں تک کہ اپنا عزیز بیٹا تک قربان کر دینے کے لیے پرعزم رہنے کی ایک پوری تاریخ. حج کے پیچھے تاریخ اس بات کی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بت کدے کے اندر، ایک ایسے ماحول کے اندر جہاں صرف اور صرف شرک تھا، جہاں صرف اور صرف بت پرستی تھی، اس ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام لیا، اور اس طرح سے لیا کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ اس وقت کے بادشاہ کو للکارا، اور جو کچھ بھی سزا اس نے متعین کی اس کو بحسن خوبی جو ہے خندہ پیشانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، پوری فرحت اور مسرت کے ساتھ جو ہے اس کو قبول بھی کیا. یہ جو ایک مکمل پوری تاریخ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ انہیں کس حالت میں ہجرت کرنی پڑی، کس انداز سے وہ عراق سے نکلے، پھر کس طرح سے وہ فلسطین پہنچے، کس طرح سے مصر گئے، کس طرح سے واپس پھر انہوں نے مکے میں اپنی ایک شیرخوار بچے کے ساتھ اپنی بیوی کو وہاں بسایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور کعبے کی تعمیر کی. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ حج کی تاریخ یا اس کے پس منظر میں دیکھنا ضروری ہے. اگر اس چیز کو نظر انداز کر دیا جائے تو حج کا پورا مفہوم سمجھنے میں آسانی نہیں ہوگی، اور نہ پھر حج کی پوری اہمیت جو اس کی ہے وہ ہمارے سامنے آ سکتی. عام طور پہ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا، آپ میں سے جو لوگ کر چکے ہیں انہوں نے یہ منظر وہاں بھی دیکھا ہوگا، ہندوستان میں بھی دیکھا ہوگا اور یہاں بھی، کہ عام طور پہ لوگ کچھ خاص مسائل کے پیچھے پڑ کر کے پورے حج کی تباہی کا سامان کر لیتے ہیں. وہاں کیمپوں میں اس قدر لڑائی جھگڑے چلتے ہیں اس چیز کو لے کر کے کہ یہ ظہر اور عصر کی نماز ان کے ساتھ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، عرفات میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ مزدلفہ میں پڑھنی ہے یا الگ الگ وقت میں پڑھنی ہے. مینا کے اندر وہ لوگ جو دور سے آئے ہوئے ہیں وہ لوگ مینا کے اندر قصر کریں گے یا نہیں کریں گے. اتنی لڑائیاں اور اتنے جھگڑے ہیں اس کے اوپر، اور حج کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے اوپر. مسئلے مسائل کو جاننا، پورے طور پہ کسی بھی عبادت کو ادا کرنے کے لیے اس کے تمام گوشوں، تمام پہلوؤں کو سامنے رکھنا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ان مسائل کو ہی حج سمجھ لینا، ان مسائل کو اختلاف کے ساتھ سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہی یہ سمجھنا کہ ہم نے مکمل طور پہ حج ادا کیے، یہ حج کے ساتھ بہت بڑا ظلم اور اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. حج کی جو روح ہے وہ صرف اور صرف محبت اور عشق ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے حج کے اعلان کے لیے متعین کیا ہے اس کی پوری اپنی تاریخ کیا ہے. وہ اوپر سے لے کر کے نیچے تک اگر کسی لباس میں ڈوبا ہوا ہے تو وہ محبت اور عشق کا لباس ہے، قربانی کا لباس ہے، اپنے رب سے، اپنے رب کی اطاعت کا لباس ہے. اس کا خلیل اللہ کا خطاب کیوں دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ اخلہ یا خلیل جو ہے وہ بہت ہی قریب رہنے والے کو کہتے ہیں. ایک ایسے دوست کو کہتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں بہت ہی کون سا دوست کہتے ہیں؟ کلوز فرینڈ نہیں آتا اس میننگ میں، وہ میننگ نہیں ادا کر سکتے آپ انگلش میں کلوز فرینڈ. انٹیمیٹ فرینڈ جس کو کہتے ہیں آپ، یا ہمارے یہاں مادری میں بولی جاتی ہے، آپ نہیں سمجھیں گے اس کو، مطلب یہ لنگوٹیا یار، ہاں، جس کی لنگوٹی ایک دوسرے سے کیا ہوتی، ہاں، بالکل الگ نہیں ہو سکتی، بندھی ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیل جو ہے اسی معنی میں، اسی لفظ کے ساتھ استعمال. چنانچہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا سورہ بقرہ کے اندر جو آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں اس میں خلہ کا لفظ ہے، خلتم ولا شفا، کوئی یار و مددگار، ہاں، اس دن سپورٹ کرنے والا، بیک اپ دینے والا کوئی دوست نہیں ہوگا، اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا. اس کا خطاب ملا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. کس لیے؟ کہ ان کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا عشق اس طرح سے رچ اور بس گیا تھا، اور ایسی قربت اللہ تعالیٰ سے ان کو حاصل ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقام پہ، جس وقت، جس چیز کا مطالبہ کیا اس کو ادا کرنے میں، اس کو پورا کرنے میں کبھی بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت، جیسے ہی اس کے رب نے اسے یہ کہا کہ سرنڈر کر جاؤ، اسلام قبول کر لو، یہ نہیں پوچھا کیسے کروں، کب کروں،
کتنا کروں، کس کس کے ساتھ کروں، بغیر کسی لیت العال کے، بغیر کسی تذبذب کے، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، کسی دیری کے بغیر. اذ قال له رب اسلم قال اسلم، جیسے ہی اس کے رب نے کہا کہ سرنڈر کر جا، اس نے کہا سرنڈر کر گیا. یہ ہے اپنے رب کے حکم کی اصل فرما برداری، اپنے رب کی اصل اطاعت، کہ جیسے ہی جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے، انسان جو ہے اپنے آپ کو اس کے لیے اس انداز سے پیش کرے کہ اس کے اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بیچ میں کوئی دوسری چیز نہ آئے. یہ وہ چیز ہے جس چیز نے آخر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا درجہ دیا، خلیل کے لقب سے نوازا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی دوبارہ تعمیر کی جو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، کس کے لیے بنایا تھا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ لوگوں کے لیے وہ وہی ہے جو مکہ کے اندر ہے، اور یہ گھر جو ہے وہ مبارک گھر ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی. آپ اگر کعبہ کی پوری تاریخ دیکھیں، کعبہ کے پیچھے پورا فلسفہ دیکھیں، تو اس کے پیچھے صرف اور صرف فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، اور اس مرکز سے اپنے آپ کو جوڑنے کے بعد تم اس بات کا ثبوت دے دو کہ تمہاری زندگی کے اندر اب پھر کسی بھی گوشے میں، کسی بھی لمحے، کسی بھی مرحلے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی کوئی جگہ باقی نہیں ہے. اگر کسی دوسرے کی کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے نتیجے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق ہی ہے. اگر کہیں کسی وقت بیوی کے حقوق ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو صرف اس لیے کہ اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا. کبھی والدین کے حقوق کو ادا کرنے کا وقت آتا ہے، اس کے لیے تم وقت نکالتے ہو تو صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جس گھر کی تعبیر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے کروائی تھی، کہا کہ یہ گھر جو ہے یہ مبارک گھر ہے اور سراسر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں رہنے والے ہیں. مسلمانوں کے علاوہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے اسے ہدایت بنایا گیا اور مرکز توحید بنایا. کعبہ کی جو حیثیت ہے اس سرزمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے زمان کی حیثیت ہے. اس کو جو حیثیت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے زمان کی حیثیت حاصل ہے. جس دن اس کعبہ کا وجود نہیں ہے سمجھیے کہ اس دنیا کا وجود باقی نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہی ایک ایسا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی علامت بن کر کے ہے. اس سے جتنا ہی ایک مسلمان اور مومن جڑا ہوا ہے اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کا موحد ہے، اور جتنا ہی اس سے دور ہے اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا منکر ہے. چنانچہ اتنی سخت وعیدیں آئی ہیں حدیث میں. میں حج کو اس حج معنی کے معنی میں نہیں لے رہا ہوں جس میں ہم مینا بھی جا رہے ہیں، میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جا رہا ہوں. حج کے بارے میں جب بھی قرآن کہتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ وہ آئیں اور اس گھر کی زیارت کریں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، بیت کا حج ہے، اس گھر کا حج ہے. کیوں؟ ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حممت ان عبث رجالا الى هذه الامصار، مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ میں اپنے کچھ لوگ جو ہے ان شہروں میں بھیجوں، فینظروا کل من له جدۃ ولم يحج فليضرب عليهم الجزیہ، کہ وہ جا کر کے دیکھیں کہ جن کے پاس بھی مال ہے اور انہوں نے حج نہیں کیا ہے ان کے اوپر جزیہ لاگو کر دیں. وما ہم بمسلمین وما ہم بمسلمین، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. ایسے لوگ جو مال رکھتے ہوئے بھی حج کو نہ جائیں، حج کا ارادہ نہ کریں، کسی بھی سبب سے، گورنمنٹ کی کچھ پالیسی ہو سکتی ہے، وہاں پہ رینوویشن چل رہا ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، آپ کے ہاں کوٹا اتنا زیادہ نہیں ہے اس کی وجہ سے، یہ سارے کے ساری وہ چیزیں ہیں جو اس راستے کے ہرڈلز ہیں جو آپ کے بس سے باہر ہیں، آپ کے کنٹرول کے باہر ہیں، اس پہ آپ کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اور آپ نے اس چیز کی کوشش تک نہیں کی کہ اس حج کی زیارت کریں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق ایسے لوگوں کے اوپر جزیہ لازم کیا جا سکتا ہے کیونکہ مسلمان ہی نہیں. اور اسی کی یہ اہمیت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت ساری احادیث کے اندر اس کی فرضیت، اس کی اہمیت اور اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں کے اندر جاگوزی کرنے کی کوشش کی. چنانچہ وہ لوگ جو جہاد میں نہیں جا سکتے تھے
یا جن کے لیے جہاد کرنا ضروری نہیں تھا، انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے پوچھا کہ آپ نے تو یہ فرمایا ہے کہ ان افضل الاعمال الجہاد فی سبیل اللہ، کہ بہتر عمل جو ہے، سب سے اچھا عمل جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اور ہم تو نہیں کر سکتے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی اور ان کی تسکین کے لیے کیا کہا کہ ان افضل الاعمال حج البیت، کہ بہترین عمل تمہارے لیے کیا ہے کہ کعبہ کا حج کر لو، بیت کا حج کر لو، یعنی حج کرو، حج کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا عجلوا الخروج الی مکہ، مکہ کی طرف نکلنے میں جلدی کرو، تساہلی سے کام نہ لو۔ پلاننگ کرتے ہیں ہم، ذرا کچھ بچوں کا تعلیمی مسئلہ حل ہو جائے، پھر اس کے بعد ذرا گھر ور تھوڑا بن جائے، ابھی گھر رہنے کو نہیں ہے، کچھ اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں، نہیں ذرا شادیاں بھی ہو جائیں بچوں کی، تب اس کے بعد نہیں، ابھی تو جاب بھی چلی، ذرا ریٹائرمنٹ ہو جائے، پھر اس کے بعد حج کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجلوا الخروج الی مکہ، عجلوا الخروج الی مکہ، مکہ نکلنے کے لیے جلدی کرو، جلدی مچاؤ۔ فإن أحدكم لا يدري أن يعرض له من مرض أو حاجة، کیونکہ تم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ اسے کون سا مرض لاحق ہو جائے یا کون سی ضرورت پیش آ جائے اور وہ حج نہ کر سکے۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ لوگ ٹالتے رہیں، اس کے باوجود کہ ان کو استطاعت رہی ہے کہ وہ کریں حج، لیکن وہ ٹالتے رہے، اور ٹالتے جو ہے ایک ایسا وقت آیا تو انہوں نے حج کا ارادہ کیا اور نہیں جا سکے، کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو کر کے، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو کر کے۔ بعض دوسری احادیث اس سے بھی زیادہ اس معنوں میں خطرناک ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو حج کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہ کریں، حج کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہ کریں، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر کے مرتے ہیں یا نصرانی ہو۔ حج کی استطاعت ہو اور حج نہ کریں تو مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ یہودی بن کے مر جائیں یا نصرانی بن کے مر جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان ہیں۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑی شرط کیا ہے کہ وہ شرک سے پاک ہو، اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کیا ہو، اقراری۔ اور توحید کا جو کلائمیکس ہے وہ حج کے بغیر کہیں اور سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ حج نہیں کر سکیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کے اندر استطاعت نہیں ہے اور حج نہیں کر سکے ہیں وہ توحید کے اس درجے کو نہیں پا سکیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ حج کی تمنا بھی نہ ہو انسان کے دل کے اندر، حج کی آرزو بھی پیدا نہ ہو اس کے دل کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا درجہ ایمان جو ہے ابھی وہ نہیں ہے جو مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو، یا جس درجے کا ایمان اللہ تعالیٰ ایک مومن کے اندر دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کے اندر۔ حج کے ضمن میں جب بات چلتی ہے نا، تو سب سے پہلے جس چیز سے دوری پیدا کرنے کے لیے اس حج کو سامنے رکھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ شرک اور بت پرستی ہے، شرک کی نجاست اور اس کی گندگی ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بالکل بیچو بیچ حج کی جو آیات چل رہی ہیں، واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، اسی ضمن میں سورہ حج کے اندر یہ آیت دیکھیں گے آپ، واذن فی الناس بالحج فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الريح فی مکان سحیق۔ کہا کہ کس سے بچو؟ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی گندگی سے بچو۔ بت صرف تمثال کا نام نہیں ہے، تمثیل کا نام نہیں ہے، صرف کسی اسٹیچو کا نام نہیں ہے، بلکہ بہت سارے بت ہیں جو ہم نے خود پال رکھے ہیں۔ کہیں عزت جاہ و جلال کا بت ہے، کہیں حکومت کا بت ہے، کہیں کسی کی طاقت کا بت ہے، کہیں کسی کے سماجی کبر کا بت ہے۔ بہت سارے بت ہیں جو ہم نے پال رکھے ہیں، اور یہ سارے کے سارے بت وہ ہیں جو کسی نہ کسی انداز سے انسان کو کسی نہ کسی مرحلے میں، کسی نہ کسی درجے میں شرک میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب شرک کے ابطال کی بات کرتا ہے، شرک سے دوری اور شرک سے بچنے کی بات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے صفات کے مقابلے میں جتنی چیزیں آتی ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے۔ رزق کے بت نہیں پال رکھے ہم نے،
ڈر نہیں ہوتا رہتا ہے کہ مدیر نے اگر کچھ کہہ دیا تو لو ہمارا تو کام ہو گیا، ہمارے روزی پہ تو لات مر گئی، اس کے علاوہ تو پھر جاب ملنے والی نہیں ہے کہ نہیں؟ ہم نے پالا ہوا ہے یا نہیں پالا ہوا؟ سماج میں اگر ہم نے دیکھے ایسا نہیں کیا تو ناک کٹ کے رہ جائے گی، پھر کیا منہ دکھائیں گے لوگوں کو؟ سماج میں لوگ پوچھیں گے کیا اتنے پیسے بھی جیب میں نہیں تھے کہ کچھ کر سکتے تھے؟ تو سماجی بت ہے ہی نہیں بت۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات روندے جا رہے ہیں صرف اس نام پہ کہ سماج میں ہماری ناک نہیں کٹ جائے۔ یہ شرک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ شرک یہ نہیں ہے صرف کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں بلکہ دو ہے، صرف یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے اندر شرک ہے۔ لیکن حج کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ذات میں شرک کو جس طرح سے اس کا ابطال کیا گیا ہے، اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اسی طرح سے حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے صفات کے اندر جتنے بھی طرح کے شرک ہیں ان کو بھی ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور حج کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر استطاعت کے باوجود انسان کے اندر اس کی تمنا تک پیدا نہیں ہو اور اس کے لیے کوشش بھی نہ کرے انسان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے زندگی سے پورے طور پہ شرک کو ابھی ایلیمینیٹ نہیں کیا اور ایک مکمل موحد بن کر زندگی نہیں گزار رہا۔ کیا فرمایا؟ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، جھوٹ کی باتوں سے بچو، حنفاء للہ، اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کر کے رہو، کنسنٹریٹڈ رہو بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف، دائیں بائیں کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ غیر مشرکین بھی، حنفاء کی بھی شرط ہے اور ساتھ میں غیر مشرکین بھی، غیر مشرکین بھی، اس کے ساتھ بغیر شرک کیے ہوئے یا شرک کرنے والے بن کر کے نہ جیو۔ حنفاء کی جو صفت ہے وہ کس کے لیے آئی ہے؟ بار بار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم یہودی نہیں تھا، ابراہیم نصرانی نہیں تھا، حنیف مسلم، حنیف تھا، حنیف مسلم تھا، ایک ایسا مسلم جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو تھا، اس کے علاوہ کسی چیز کو اس نے کبھی بھی وہ خاطر میں نہ لایا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اس کے ذریعے سے، اس کے توسط سے جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت، پوری انسانیت کے اوپر جو چیز فرض کی ہے وہ صرف اور صرف اسی لیے فرض کی ہے، اور یہی ممکن بھی تھا کہ یہ فرضیت اس عبادت کی اسی کے ذریعے سے ہو جو کہ اپنے آپ کو یہ پروف کر چکا تھا کہ وہ حنیف ہے، مسلم بھی ہے اور مشرک نہیں ہے۔ اور یہ تینوں صفت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بار بار قرآن نے استعمال کیا، اور اسی چیز کا مطالبہ مسلمانوں سے بھی کیا ہے، این اس کانٹیکسٹ میں جہاں پہ کہ حج کی بات چل رہی ہے، حج کے آیات کی جو بات چل رہی ہے، اس کے فرضیت کی جو بات چل رہی ہے، اسی بیچ میں یہ باتیں آتی ہیں۔ حنفاء للہ، اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کر، غیر مشرکین بھی، اس کے ساتھ، ومن یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فکأنما خر من السماء، تو سمجھو ایسے ہی ہے کہ جیسے آسمان سے گرا۔ آسمان سے گرنے کے بعد اب کیا ہو سکتا ہے؟ فتخطفہ الطیر، یا تو کوئی چڑیا اسے اچک لے، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا اسے دور دراز کی جگہ پہ جو تیز ہوا چلنے والی ہے اسے پھینک دے لے جا کر۔ اس کی نہ تو کوئی ڈور ہے جسے وہ پکڑا ہوا ہے، نہ اس کی کوئی جڑ ہے جس پہ وہ کھڑا ہے، اب وہ بیچ میں ہے، چاہے ہوا اسے جدھر چاہے لے جائے، چاہے کوئی چڑیا اسے اچک کر کے کیا کرے، اسے نوچ کر کے کھا جائے۔ شرک کرنے والے کی جو حیثیت ہے یا شرک کرنے والے کا جو معاملہ ہے وہ ایسے ہی، البتہ جو موحد ہے اس کی جڑیں بھی کہاں ہیں؟ زمین میں ہیں، اور اس کے جو برانچز ہیں، اس کی جو ڈالیاں ہیں، وہ بھی پھلتی پھولتی ہوئی کہاں ہیں؟ آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ایک موحد جو ہے وہ آسمان اور بیچ میں اللہ تعالیٰ کے زمان کے طور پہ، اللہ تعالیٰ کے زمان کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اسی اہمیت کے پیش نظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فریضہ جو انسانوں کے اوپر واجب کیا ہے، وہ اسی لیے تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو پاک کر کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا بن جائے۔ جب ہم اس کعبے کی زیارت کرتے ہیں، اس کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اس کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں، تو کس بات کا ثبوت دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ کہ ہماری جولان گاہ جو ہے، ہمارا آربٹ جو ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے۔ ہم اگر چکر لگا سکتے ہیں تو صرف اور صرف اسی مرکز کے تحت کے گرد لگا سکتے ہیں، ہمارا چکر کہیں اور نہیں لگ سکتا۔
جب کسی آربٹ میں کوئی چیز گھومتی ہے تو اس کے مرکز میں، اس کے سینٹر میں جو چیز ہوتی ہے اس سے کبھی بھی وہ غافل نہیں ہو سکتی ہوتی. آپ اگر کسی کھوٹے کو رکھ دیں اور اس کے چاروں طرف جو ہے چکر لگائیں تو آپ کے نظر کے سامنے، نصب العین جس کو کہتے ہیں، نظر کے سامنے گاڑی ہوئی چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اسی سینٹر کی چیز ہے. اس کعبے کی جو حیثیت ہے اور اس کے طواف کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کعبے کا طواف کر کے حج کے ذریعے، عمرے کے ذریعے اس بات کا ثبوت پیش کریں، اس بات کا عہد کریں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف اسی محور کے گرد گھومے گی، کسی دوسرے محور کے گرد نہیں گھومے گی. آپ کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوگا زندگی کے اندر. آپ کی جو بھی دوڑ دھوپ ہے، جو بھی آپ کا چکر ہے، وہ صرف اور صرف اسی اللہ تعالیٰ کی کہ مرکز توحید کے گرد آپ یہ چکر لگا کر کے ثبوت دیتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا معاملہ ہے وہیں صرف ہماری دوڑ لگ سکتی ہے اور کہیں نہیں لگ سکتی. صفا اور مروہ کے بیچ میں آپ صحیح کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہماری صحیح، ہماری جہد، ہمارا اسٹرگل، ہمارا ایفرٹس جو ہے وہ صرف اور صرف اگر لگ سکتا ہے کسی چیز کے لیے تو کس کے لیے لگ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے لگ سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے لگ سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس ایک خاص چیز جو نظر آتی ہے، جن لوگوں نے عمرہ کیا ہوگا ان کو بھی اندازہ ہوگا، یہ تمنا جو جاگتی ہے اس جگہ جانے کی، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی، اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کی، اس سے ملاقات کی، وہ صرف اور صرف حج میں حاصل ہو سکتی ہے. اگر اس حرم شریف کے باہر دیکھیں آپ تو بناوٹ کے اعتبار سے، زیب و زینت کے اعتبار سے، چمک دمک اور روشنی کے اعتبار سے اس کے باہر کی بلڈنگ کہیں زیادہ اس سے زیادہ چمکدار ہیں. اونچی اونچی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، 5 اسٹار 7 اسٹارز ہوٹل بنے ہوئے ہیں، زیبائش اور آرائش کے سارے سامان موجود ہیں. لیکن پتہ نہیں اس تمام چمک دمک کے ساتھ بیچ میں اس کالے گھر کو کیا حیثیت حاصل ہے کہ انسان ہزار کوشش بھی کر لے اس وقت، لیکن اس کی نظر اس کالی چادر سے ڈھکے ہوئے اس گھر کے علاوہ کہیں پھرتی نہیں، جاتی نہیں. دنیا اتنی ہیچ ہو جاتی ہے اس گھر کے سامنے میں کہ انسان دنیا کی ساری آرائش اور دنیا کے سارے عیش کو ٹھکرا کر کے صرف اور صرف اس کا ہو کر کے رہنا چاہتا ہے. یہ دراصل اس پاور کا نتیجہ ہے، اس طاقت کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مرکز کے اندر رکھا ہے. کیونکہ وہ مرکز جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کے روب، اس کے دبدبے کے ساتھ کا ہے. اور اس کے گرد چکر لگا کر کے انسان گویا اپنے آپ کے لیے ایک، جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ آپ چھوٹے سے چھوٹے ٹرانسفارمرز کو کیا کرتے ہیں، جو بڑی سپلائی لائن ہوتی ہے اس سے جوڑ کر کے رکھتے ہیں تاکہ یہ ٹرانسفارمر جو ہے وہ کچھ ایریا کو منور کر کے رکھے. کعبے کی جو حیثیت ہے وہ ایمانی اعتبار سے گویا ایک بہت بڑے پاور ہاؤس کی حیثیت حاصل ہے، جہاں سے ہر کوئی جا کر کے اپنے دل کے اندر جو ایک چھوٹا سا ٹرانسفارمر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لگایا ہوا جو ہر وقت جو ہے اس کے لیے پاور مہیا کرتا رہتا ہے ایمان کا، اس کے لیے کیا کر سکے، قوت اور طاقت حاصل کر سکے، اس کو اس سے جوڑ سکے. اور اس سے جس کا رشتہ ایک بار جڑ گیا اور اس نے دوبارہ اپنی زندگی میں یہ رشتہ منقطع نہیں کیا تو سمجھیے کہ اس کا براہ راست رشتہ کس سے جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے جڑا. چنانچہ اسی کعبے کے اندر لگے ہوئے حجر اسود کے بارے میں کیا کہا گیا کہ اس کا بوسہ لینا، اس کو ہاتھ سے چھونا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے. تصور کریں ذرا اس بات کا کہ ایک انسان جو اس گھر تک پہنچتا ہے اور اس پتھر کے اوپر، کالے پتھر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتا ہے، اسے اس وقت یہ احساس ہو کہ اس کا ہاتھ ابھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ایمان کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی دل کی دنیا بدل سکتی ہے؟ نہیں بدل سکتی ہے، یقیناً بدل سکتی ہے. شرط صرف یہ ہے کہ اس نے یہ حج اگر کیا ہے تو صرف اور صرف اس لیے کیا ہے کہ مجھے صرف اور صرف ایک کا ہو کر کے رہنا ہے، اس کے علاوہ آپ کسی اور کی فکر نہیں ہے مجھے. باقی جتنی چیزیں ہیں میری زندگی کے اندر وہ سب کے سب کیا ہوں گی، یا تو اس کے تابع ہوں گی، اور اگر اس کے تابع نہیں ہیں تو ہمارے لیے ٹھکرا دینے کے قابل ہوں گے، ان کو کبھی بھی کوئی اہمیت حاصل نہیں ہو سکتی. اور حقیقت یہی ہے کہ حج کے بعد ہی ایمان کی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان اس پوری دنیا کے کو جو ہے وہ ہیچ سمجھتا ہے، دنیا کی ساری نعمتوں کو ہیچ سمجھ سکتا ہے. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گئے. کیا کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے. مجھے تو
مطلب تعجب ہوتا ہے اس بات پہ کہ آخر وہاں پہنچ کر کے اس کعبے کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد اتنی طاقت یا اتنا ہوش کیسے باقی رہتا ہے انسان کے اندر کہ وہ آسانی کے ساتھ فوٹوگرافی بھی کر سکتا ہے، فون پہ اپنے دوستوں سے بات بھی کر سکتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا لڑائی بھی کر سکتا ہے. اس کی ہیبت، اس کی طاقت، اس کا رعب اس طرح سے سامنے ہوتا ہے ایک مومن کے اندر کہ اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو کبھی بھی اس کعبے کے پاس کھڑے ہونے کے بعد انسان اپنے آپ میں باقی رہے، یہ ممکن نہیں. یہ تو یہ کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو میں نے الٹا طواف کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ ان کو مووی بنانی تھی اپنے ساتھیوں کی، شوٹنگ کرنی تھی کہ تاکہ سامنے سے ان کی شوٹنگ کر سکے کہ وہ طواف کر رہے. بعض لوگ فون پہ دوسروں کو، فون بھی آتے ہیں، فون کرتے بھی ہیں، میرا 5 چکر ہو گیا، ابھی 2 اور باقی. کون سا چکر ہے یہ؟ اس دنیا میں جب مدیر کے گھر کا چکر لگانا ہوتا ہے تو پوری دنیا آپ بھول جاتے ہیں، کچھ یاد نہیں رہتا، بیوی بچے تک یاد نہیں رہتے. مدیر کے گھر کا چکر لگانا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ. رب کائنات، خالق کائنات کا گھر کا چکر لگ رہا ہے، اور یہ شعور بھی باقی ہے کہ ہم پوری دنیا سے جڑے ہوئے. یہ دراصل حج ہے ہی اسی لیے کہ آپ پوری دنیا بھول جائیں، آپ سب کچھ بھول جائیں، صرف اور صرف اگر کوئی یاد رہے آپ کو، کوئی آپ کے دل میں باقی رہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. دوسری چیز یہ دوستو کہ حج کے ذریعے سے دراصل انسان کے اندر جو ایک میموری رکھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، اس میموری کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کرنا مقصود ہوتا ہے. انسانیت کی جو اپنی میموری ہے نا، ذاکرۃ الانسانیہ جس کو کہتے ہیں، بار بار قرآن میں یاد دہانی کرانے کا تذکرہ کیوں آتا ہے؟ یہ اسی لیے یہ جو میموری بار بار لاسٹ ہوتی رہتی ہے نا انسانوں کی، وہ پھر سے کیا ہو جائے؟ ایکٹیویٹ ہو جائے. حج کے ذریعے سے دراصل انسانیت کی جو اپنی میموری ہے کہ اللہ نے اسے پیدا کس لیے کیا ہے، اس کا ریوائول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی میموری میں، اس کی سرشت کے اندر جو اس کے نیچر کے اندر ایک چیز ڈال دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کس فطرت کے اوپر انسان کی پیدائش ہوئی ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواه یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر پیدا ہونے والا اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں. مطلب کیا ہے وہ فطرت ہے؟ کیا ہے وہ فطرت؟ اسلام. فطرت جو ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم. یہ دین قیم جو ہے وہ فطری دین ہے. اور اس فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ وہ وعدہ جو اس نے ازل میں لیا تھا انسانوں سے. کیا تھا؟ الست بربکم قالوا بلی. کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم سب کا رب میں نہیں ہوں؟ تمہارا پالنہار میں نہیں ہوں؟ سب نے کیا کہا تھا؟ یہ میموری لاسٹ ہوتی رہتی ہے بار بار کہ ہم یہ اقرار کر چکے ہیں اپنی پیدائش، اپنے وجود سے پہلے، کہ ہمارا رب صرف اور صرف اللہ ہے. اور جب رب اللہ ہے تو ختم، دنیا کے ایک ایک چیز کی جڑ کٹ گئی. اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، 99 نام گناتے ہیں نا ہم لوگ، 99 سے زیادہ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد. آپ تو اس کی باتیں لکھنے لگے ہیں، اس کا نام لکھنے لگے ہیں، اس کے صفات لکھنے لگے ہیں، تو یہ سارے کے سارے سمندر بھی شاید کم پڑ جائیں، شاید کیا بلکہ کم پڑ جائیں، اور اس کی باتیں جو ہے ختم نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات ختم نہیں ہو سکتی. 99 نام تو ہم نے رکھ لیے ہیں، چلیے اتنا بھی کر لیں تو کافی. لیکن ان تمام صفات کے اندر جو ربوبیت کی صفت ہے، رب ہونا جو ہے، یہ جو صفت ربانی ہے اللہ تعالیٰ کی، صفت ربوبیت ہے، وہی صفت ایسی صفت ہے جو تمام کے تمام صفات کے اوپر جو ہے بھاری، اس کو کور کیے ہوئے. رب مان لیا اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے وعدہ نہیں لیا تھا کہ میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں.
میں نے وعدہ نہیں لیا تھا کہ میں تمہارا کیا ہوں؟ روزی دینے والا ہوں؟ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ میں سمیع علیم ہوں، بصیر ہوں، خبیر ہوں؟ کوئی دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے نہیں گنائی ہے وہاں۔ وعدہ کس چیز پہ لیا تھا؟ کہ یہ مان لو کہ میں رب ہوں۔ اور رب کیا ہے؟ رب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پیدائش سے لے کر کے، بلکہ جب آپ کا وجود بھی نہیں ہوا اس دنیا کے اندر، آپ ماں کے پیٹ کے اندر ہیں، اس وقت سے لے کر کے اور آخرت تک آپ کی ایک ایک چیز کا انتظام کرنا، آپ کو ایک ایک لمحے میں آپ کی رہنمائی کرنا، آپ کو گائیڈنس فراہم کرنا، اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے ان تمام کا انتظام اس انداز سے کرنا کہ کبھی اس میں کوئی کمی نہ آئے، یہ ہے صفت ربوبیت۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بتا چکا ہوں میں اس سے پہلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ رب کون ہے تو رب کی تشریح کیا کہ انہوں نے الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے پیدا کیا ہدایت دی، والذی هو یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میں یہ تمنا رکھتا ہوں، آرزو رکھتا ہوں کہ یوم آخرت میری گناہیں کیا کرے گا، معاف کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا فرعون نے، قال ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب، اے موسیٰ ہارون تم دونوں کا رب ہے کون؟ کیا کہا؟ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، اللہ تعالیٰ نے رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کی ہدایت کا انتظام بھی کر دیا۔ رسولوں اور ان کی قوموں کے بیچ میں جو سب سے بڑا جھگڑا تھا اللہ تعالیٰ کو لے کر کے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو لے کر کے جھگڑا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر نہیں تھے اس وقت کے مشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں، بار بار چیلنج کر کے کہا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو لازماً یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ جھگڑا اللہ تعالیٰ کے ہونے یا نہ ہونے پہ نہیں تھا۔ آج بھی ہندو مانتے ہیں کہ نہیں ایک پربھو ہے اوپر پر، مانتے کہ نہیں مانتے؟ آخر کار پوچھتے بھی سب کچھ کو ہیں، لیکن بعد میں پھر تو یہی کہتے ہیں نا، ارے اوپر والا جو کرے۔ یہ انسان کے سرشت میں موجود ہے، اس کو آپ نکال نہیں سکتے۔ یہی میموری جو ہے بار بار لاس ہوتی رہتی ہے۔ حج جو ہے اسی یاد دہانی کا نام ہے کہ انسان کی جو اپنی اصل ہے اس اصل کو انسان کیا کرے، پہچان لے۔ دوسری عبادتیں بھی اس کی طرف توجہ دلاتی ہیں، لیکن جس انداز سے حج جیسی عبادت جو ہے، حج یاد دلاتا ہے انسان کو، کسی دوسری عبادت میں یہ زور یا وہ مقام پیدا نہیں ہوتا جو حج میں پیدا ہوتا ہے۔ دوسری چیز اور بتاؤں آپ کو کہ حج جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے قیامت تک جو آخری فائنل ریویلیشن ہے اللہ تعالیٰ کا، جو آخری وحی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی شکل میں جو چیز موجود ہے وہ کیا ہے؟ کتاب ہے۔ حج میں جس مقام کی زیارت آپ کرتے ہیں، رہتی دنیا تک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں اتاری ہے، اس نعمت کے اترنے کی جگہ سے اپنے آپ کو جا کے جوڑنا۔ یہ شعور اگر حج میں پیدا نہیں ہوتا دوستو، تو صحیح معنوں میں حج کی اہمیت کا بھی اندازہ نہیں ہوتا انسان کو، اور حج کے جو 5-7 دن کے جو ایام ہیں وہ بھی گزار لیتا ہے اور اس کا فائدہ نہیں دکھتا اس کی زندگی کے اندر۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آخری ہدایت جہاں اتری ہے اس مقام سے اپنے آپ کو براہ راست جوڑ رہے ہیں۔ یہ شعور کیا چیز پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، کس چیز کے لیے اس کو تیار کرتی ہے، کس چیز کے لیے اس کو موٹیویٹ کرتی ہے؟ وہ یہ کہ اس کی پوری زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کتاب کے مطابق گزرے گی، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزرے گی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، کوئی دوسرا مذہب، کوئی دوسرا مسلک، کوئی دوسری فکر، کوئی دوسرا نظریہ، کوئی دوسرا ازم ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے اس کو بھاگنے کی ضرورت ہے یا وہاں سے کسی بھی درجے میں اسے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ صرف اور صرف اگر کسی چیز سے جڑ سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے، اسی کو اپنے سینے میں بسا سکتا ہے، اسی کو اپنے زندگی میں سامنے رکھ سکتا ہے۔ یہ دو چیزیں، قرآن اور کعبہ، ایک مومن کی زندگی کے اندر ان کی جتنی اہمیت ہے، سمجھیے اس کی مومنانہ زندگی کے اندر اتنی ہی نکھار ہے۔
ان دونوں چیزوں سے جتنا ہی رشتہ ٹوٹے گا، انفرادی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی، مومن انفرادی اعتبار سے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور بحیثیت امت بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنی خیر منانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حج کی ادائیگی کرنے کے باوجود بھی ہم اللہ کے رسول کے اس حدیث کے مصداق بن جائیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب میری امت کا مالدار طبقہ اس لیے حج کرے گا کہ دکھا سکے لوگوں کو کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، ریاکاری کے لیے حج کرے گا۔ میں نے دیکھا حج میں بڑے تمطراق سے لوگ بولتے ہیں 15ویں بار آیا ہوں، قانون اپنی جگہ پہ، کوئی نہ کوئی جگاڑ تو لگا ہی لیتا ہوں، واسطہ ہے میرے پاس، یہ کہلانے کے لیے کہ میں 15 بار حج کر چکا ہوں اس لیے حج کرنے آیا۔ کبھی آپ نے بتایا کسی کو جا کر کے کہ میں 20 سال سے نماز پابندی سے پڑھ رہا ہوں؟ ایک صاحب ویسٹ یو پی کے حج کر کے لوٹے، دلی ایئرپورٹ پہ پہنچے اور باہر ہی نہیں نکل رہے، کس لیے؟ تو استقبال کے لیے صرف 2 لوگ آئے تھے، بولے نہیں باہر نہیں آ سکتا میں۔ کیا بات، گاؤں والے کیوں نہیں آئے؟ چنانچہ اندر بیٹھے رہے ایئرپورٹ پہ 6-7 گھنٹے، دلی سے ایڈجسٹنٹ ایک وہ تھی سٹی جہاں کے رہنے والے تھے، اور پوری ایک منی بس بھر کر کے آئی، ہاں 10-20 کلو کا پھولوں کا ہار آیا، ان تمام کے ساتھ نعرے تکبیر کی صدا بلند ہوئی، اور تب یہ نکلے کہ ہاں اب لگ رہا ہے میں حج کر کے آیا ہوں، آپ نے اب مجھے حیثیت دی ہے حاجی کی۔ عرفات میں جیسے ہی وہ وقت گزرتا ہے، حج کا جو وقت ہے خاص، لوگ کہنا شروع کرتے ہیں کہ اب ہم لوگ اپنے آپ کو حاجی کہہ سکتے ہیں۔ اس چیز کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ حاجی کہلانے کے قابل بنے کہ نہیں بنے، حج میں کیا کیا، کیا پایا، پورا حج 28 دن 25 دن گزار دیتے ہیں، ایک آیت کی تلاوت نہیں ہوتی، کو اہمیت نہیں سمجھتے اس کی، پھر بھی جو ہے وہ حاجی کہلانے کے لیے تیار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا میری امت کا مالدار طبقہ اس لیے حج کرے گا کہ اسے ریاکاری مقصود ہو، متوسط طبقہ اس لیے حج کرے گا کہ اسے تجارت کرنی ہوگی، اور میرے امت کا غریب طبقہ اس لیے حج کرے گا کہ بھیک مانگ سکے گا۔ نہ وحدانیت باقی رہی، نہ شرک کا ابطال باقی رہا، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت اور عشق کا کوئی رمق اس کی باقی رہی حج کے اندر۔ اس چیز سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی طرف جانا چاہیے، وہ ایسا محبوب بن جائے، ایسا معشوق بن جائے ایک مومن کا، ایک مسلم کا، کہ اس کے گھر تک پہنچنے کے بعد جو ہے وہ اپنے ہوش و حواس اپنا سب کچھ کھو بیٹھے، صرف اور صرف اگر کسی کی یاد میں رہے، صرف اور صرف اگر کسی کو بسائے ہوئے ہو اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، تو کس کو؟ صرف اور صرف اللہ۔ حج کا یہ مطلب کچھ تھوڑی کہ آپ خاص مقامات کی زیارت کر کے واپس آ جائیں، وہاں پہنچ کر کے اگر ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم جس دسترخوان پہ کھانا کھانے آئے ہیں آج، اس میں مہمانی اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم کس کے میزبان بن کر کے گئے ہیں؟ کسی ملک کے نہیں، کسی ملک کے نہیں، کسی گورنر کے نہیں، ملک الملوک کے گئے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ عرفات میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اس کے دسترخوان پہ کھانا کھانے گئے ہیں، اور اس کی دسترخوان کس چیز کی دسترخوان ہے؟ مغفرت کی دسترخوان ہے، کچھ اور نہیں، حاجی کہلانے کے لیے نہیں گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اس کے دسترخوان پہ اس کے علاوہ اور کچھ ملتا ہے کیا؟ وہ میزبان کر رہا ہے ہمارے، ہم اس کے مہمان بن کر کے گئے، وہ ہمارا میزبان ہے۔ یہ شعور جب تک پیدا نہیں ہوا ہمارے اندر، اس چیز کی تڑپ اور اس چیز کی تمنا پیدا نہیں ہو، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے اندر یہ تمنا نہیں پیدا ہوئی کہ اس بڑے ہوٹل میں جا کر کے ذرا کھاتے، وہاں کے دسترخوان پہ دیکھتے تو کیا کیا کھانا ہوتا، فلاں گورنر صاحب کیا ہماری دعوت ہوتی، میں چھوٹا تھا، کالج میں تھا، ظاہر ایک بار ایک ریلوے منسٹر ہوا کرتے تھے مسلمان، اس وقت جان ملیہ میں تھا، فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، جو یاد نہیں آ رہا ہے نام کیا تھا، مسلمان تھے، جعفر شریف صاحب،
تو منسٹرز جو ہے وہ پارٹیاں کرتے رہتے رمضان میں، بلکہ نان مسلمس منسٹرز بھی پارٹیاں کرتے ہیں. میں نے سوٹ ووٹ سب پہنا، ہاں ٹائی وائی لگائی، اس میں جعفر شریف کے ہیں مجھے جانا ہے. میں یاد کرتا ہوں اس چیز کو، اور یہ یاد کرتا ہوں کہ جو اس وقت فکر تھی، شعور تھا، بھاگم بھاگ تھی، ہاں، اور اپنے آپ کے اوپر ایک فخر ہو رہا تھا. جعفر شریف نے مجھے بلایا، ایک منسٹر نے بلایا اپنے دسترخوان پہ. اللہ رب العزت کسی کو اپنی دسترخوان پہ بلائے. اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت اگر کسی کو، ایک مومن کو حاصل ہو سکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کی مغفرت ہے. وہ حاصل ہونے والی ہو اور وہ کسی اور چیز کے لیے اس کا قصد کرے. اللہ تعالیٰ نے جتنے مقامات وہاں رکھے ہیں، جتنے شاعر، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ان کو؟ شاعر. شاعر شعیرہ کی جمع ہے، اور شاعر کہتے ہیں وہ چیزیں جو کسی بہت بڑی چیز کی علامت بن کر کے ہوں. صفا مروہ کو شاعر اللہ کہا گیا، مینا جو ہے وہ شاعر میں سے، مزدلفہ اور اللہ تعالیٰ مشعر الحرام جس کو کہا گیا، عرفات کا میدان ہے وہ شاعر اللہ میں سے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ دل کے تقوی میں سے ہے کہ انسان شاعر اللہ کی کیا کرے؟ تعظیم کر کے اس کو آنر دے، اس کی حیثیت اس کے اندر ہو. یہ ساری کی ساری تعظیم جو ان چیزوں کو دیتے ہیں، ان مقامات کو دیتے ہیں، ہم کس وجہ سے دیتے ہیں؟ کسی اور وجہ سے. مینا اپنے آپ میں کچھ ہے، یہ صفا اور مروہ اپنے آپ میں کچھ ہے، بیت اللہ اپنے آپ میں کچھ ہے. یہ صرف اور صرف اگر ہے ان کی حیثیت تو کس وجہ سے؟ صرف اللہ رب العزت کی وجہ سے. اس کی ذات اگر جاگزی نہیں ہوئی اپنے دل کے اندر، اس کی محبت اور اس کا عشق اگر دل میں نہیں آیا، تو ان مقامات کو 70,000 بار گھوم کر کے ہم آئیں، دیکھ کر کے آئیں، کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر کے آپ مزان دے کر کے آ جائیں، ہماری زندگی نہیں بدل سکتی. ایک شاعر اپنے معشوقہ کے تعلق سے کہتا ہے، امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار. میں گزر رہا ہوں دیار سے، کس کے؟ لیلا کے دیار سے. کبھی فرط جذبات میں آ کر کے، محبت میں آ کر کے اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. اقبل ذا الجدار وذا الجدار، کبھی اس دیوار کو کبھی اس دیوار کو سے لپٹتا ہوں، اس کو چومتا ہوں. یہ کس لیے؟ دیوار سے محبت ہے اسے اصل. کہا اس نے کیا؟ ما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار. کہا جس چیز نے میرے دل کو باندھے رکھا ہوا ہے یہ در و دیوار نہیں ہے، بلکہ اس در و دیوار کے بیچ بسنے والی جو چیز ہے وہ ہے. یہ شعور اگر نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اس مینا میں جانے کی حیثیت کیا ہے، اس صفا و مروہ کے بیچ میں دوڑنے کی اہمیت کیا ہے، اس کالے چادر سے ڈھکے ہوئے اس گھر کے چاروں طرف چکر لگانے کی اصل اہمیت کیا ہے، عرفات کے اندر جا کر کے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھنے کا اصل مقصد کیا ہے، مزدلفہ کے اندر آ کر کے رات گزارنے کی وجہ کیا ہے. اور ان تمام کے بیچ میں اگر اللہ رب العزت موجود نہیں ہے تو دوستو پھر معاملہ گھوم پھر کر کے آپ کہیں سے بھی آ جائیں، حج کے کسی بھی رکن کو لے لیں، کسی بھی حج کے اندر جو سنتیں ہیں، جو فرائض ہیں، ان تمام کو لے لیں. ہر معاملہ جو کہیں آ کر کے رکتا ہے تو کہاں آ کر کے رکتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات، اس سے محبت اور اس سے عشق کے معاملے پہ آ کے رکتا ہے. اور یہ چیز اگر پیدا نہیں ہوئی تو حج نہیں ہوا، اور جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوگی حج کی اہمیت بھی پیدا نہیں ہوگی. اس چیز کی تمنا انسان جب ہی کر سکتا ہے جس نے اپنے دل کے اندر اللہ کو بسایا ہو، اس کی محبت کو بسایا ہو. اگر ہم نے نہیں بسایا تو پھر ہمارے لیے مشکل ہے یہ سمجھنا کہ حج اگر ہے تو کیوں ہے، حج کی اہمیت اگر ہے تو کس لیے ہے ایک مسلمان کے اندر، ایک مومن کے اندر. ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے استطاعت دی ہے تو جتنی جلدی ممکن ہو، جتنی جلدی ممکن ہو. دوستو اس زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ کب گزر جائے، کب ختم ہو جائے. یہ فرصت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے یہ کب ہم سے چھین لے. اسے پہلے موقع، پہلے مرحلے میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے. زندگی کی ساری مصروفیتیں رہیں گی باقی، جب تک ہم اور آپ زندہ ہیں مصروفیتیں ختم نہیں ہوں گی. مصروفیتیں بڑھتی تو ہیں، کم نہیں ہوتی. لیکن ہم نے اگر دوسری مصروفیتوں کو اہمیت دی اور اس چیز کو نظر انداز کیا تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اتنا بڑا فریضہ جو کم سے کم ہم میں سے یہاں رہنے والے تمام لوگوں کے اوپر یہ چیز فرض ہو چکی ہے کہیں ہم سے رہ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو حج کر چکے ہیں ان کے اس حج کو قبول فرمائے، حج مبرور بنائے. اور وہ لوگ
جو حج کا ارادہ کر چکے ہیں ان کو اپنے ارادے میں کامیاب کرے، اور وہ لوگ جو اب تک ارادہ نہیں کر سکے ہیں اور اس کی استطاعت رکھتے ہیں انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کی زیارت کر سکے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب واستغفروه انه غفور رحيم. ساتھیوں اس موضوع کو